علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جو ہم نے آیات پیچھے پڑھی ہیں، جو کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ورس نمبر 30 سے لے کر 39 تک، تو اس میں جو واقعہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے کمپلیٹ جو ہے وہ دیکھا تھا۔ اور اس سے بھی اگر ہم پہلے جائیں، پہلے دیکھیں تو سورۃ البقرہ کی جو پارٹ 1 ہے، جیسے کہ آیت نمبر ورس نمبر 1 سے لے کر 39 تک ہے، ورس نمبر 1 سے لے کر 39 تک، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا تھی کہ ہدایت کون لے گا، اصل مسئلہ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس میں ایک تو ورس نمبر، یہ آپ لوگ نوٹس بنا لیں ساتھ ساتھ، کیونکہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے کہ ویسے ہم اس کو اگر پڑھتے جائیں گے، میرا گول اس میں یہ ہے انشاءاللہ کہ میں اس کو ایز اے جتنے بھی جیسے 2 آیات ہیں، تو یہ 2 آیات کس کے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں ہر ایک جو ہے پچھلی آیت اگلی سے ریلیٹ ہو، پچھلا واقعہ اگلے سے ریلیٹ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ واقعات ہیں، اس میں حکم جو ہے، اس کے بعد جو نصیحت ہے، وہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے اور وہ کس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ پرپز ہے، انشاءاللہ میں اس کو لے کے چلوں گی اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ سمجھ آئے گی۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ آپ نے میری یہاں پر جو ہے تھوڑا سا جو ویڈیو میں ہم یہی آیات جو ہیں آپ کے سامنے ایسے ہی دکھائیں گے، لیکن جو ہے جیسے استاذہ جی کی تفسیر ہوتی ہے استاذہ فرحت ہاشمی کی، تو وہ بھی ان کی بھی آپ ریکارڈنگ ہی سنتے ہیں۔ اچھا، پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 1 سے لے کر 5 تک جو ہے وہ خطاب تھا اہل ایمان سے۔ کن سے خطاب تھا؟ اہل ایمان سے۔ ورس نمبر 1 سے لے کر 5 تک، ٹھیک ہے، 1 سے لے کر 5 تک ہم المفلحون تک جو ہے یہ خطاب تھا اہل ایمان سے، ٹھیک ہے، جس میں یہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ شک سے پاک ہے۔ اس کے بعد متقی لوگوں کی صفات تھی کہ وہ کون لوگ تھے، ٹھیک ہے، پہلے یہ بتایا ہوا تھا نا پہلی آیت میں کہ شک سے پاک ہے، اس کے بعد متقین کی صفات بتائی گئی تھی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 6 اور 7 آ جاتی ہے، جس میں کیا تھا، آیت نمبر 6 اور 7 یہ کافروں کے بارے میں خطاب، اس میں کافروں سے ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں، سننا بھی وہ چاہتے بھی نہیں، نہ ان کو فائدہ دے گا۔ اسی طرح آیت نمبر جو 8 سے لے کر 20 تک جو منافقین کے بارے میں تھی، اب یہ خطاب جو تھا نا، اس میں آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک خطاب تھا مدینہ کے جو منافقین تھے، اور اس میں ہر دور کے لوگ آ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ 2 چہرے تھے ان کے، وہ ایمان کا ڈرامہ کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے آیات میں پڑھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مثالیں بھی بیان فرمائی تھی اس میں کہ آگ روشن کرتا بجھ جاتی ہے، جیسے بارش آتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ والی مثالیں بھی ہم نے دیکھیں۔ نیکسٹ جو آیت ہے 21 سے لے کر 29 تک، اس میں کیا یونیورسل کال ہے، مطلب اس میں پوری انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، زمین اور آسمان بہت بڑے سائنس ہیں۔ اسی طرح ہم اب قریب آ رہے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پیچھے سے اس کو میں ایک دفعہ ریکیپ کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کی کوئی بھی آیات جو ہے اس کا اگر آپ نے اپنے پاراز کے اوپر اپنی نوٹس کے اوپر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ورس نمبر 32-39 میں جو خطاب تھا وہ کیا تھا کہ پوری انسانیت سے تھا، اور اس میں جو واقعہ تھا وہ کون سا تھا، آدم ورسس شیطان۔ واقعہ اس میں کون سا تھا، آدم علیہ السلام کو ان کو علم دیا گیا، ٹھیک ہے، فرشتے تھے، ان سے سوال کیا گیا تھا۔ شیطان کا کیا کام تھا، اس نے تکبر کیا تھا۔ اس سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں، ہمیں بہت سارا سبق اس سے حاصل ہوا تھا کہ کیا ہے
علم کیا ہے؟ علم ویسے فائدہ نہیں دیتا جب تک اس میں عاجزی ضروری ہے، کامیابی تبھی ہوگی، اور تکبر تو لے ہی تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنا پارٹ 2 کی طرف، جس میں پہلے بھی اس پہ ایک ویڈیو جو ہے وہ شارٹ ہے کہ 40 سے لے کر 121 تک جو ہے وہ کیا ہے، کیا تھیم اس کا، کیا ان آیات میں کن کا ذکر ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ورس نمبر 40 سے لے کر 46، ورس نمبر 40 سے لے کر 46۔ اب ہم اس کو ایک دفعہ لفظی ترجمہ اس کا کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، واوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وایایا، اور صرف مجھ ہی سے، فرحبون، ڈرو مجھ سے، ٹھیک ہے۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر، جو انزلت، نازل کیا میں نے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، کس کی تصدیق کرنے والا ہے؟ تورات اور انجیل کی، لما، اس کے لیے، معکم، جو تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہ تکونو، تم ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلا، کافرن، انکار، کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، بھی، اس کا، بھی، اس کا، ولا تشترو، اور نہ تم لو، تشترو، تم لو، ولا، اور نہ، بآیاتی، میری آیات کے بدلے، میری آیات کے بدلے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی سی، وایایا، اور صرف مجھ ہی سے، فتقون، پس ڈرو، ولا، اور نہ، تلبسو، تم ملاؤ، تلبسو الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمو، اور نہ تم چھپاؤ، حق کا، حق کو، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم علم رکھتے ہو، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا، اور ادا کرو، زکوٰۃ، زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع، ساتھ، راکعین، رکوع کرنے والوں کے، أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، وانتم، حالانکہ تم، تتلون، تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب، کتاب کی، افلا، کیا پھر نہیں تعقلون، تم عقل سے کام لیتے، وستعینوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور نماز کے، وانہا، اور بے شک وہ، لکبیرۃ، البتہ بھاری ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، خشوع کرنے والوں پر، الذین، وہ جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، بے شک، انہم، بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ ہم نے لفظی ترجمہ کر لیا ہے ورس نمبر 40 سے لے کر 46 تک۔ اس کا جو، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مدینہ کا جو ماحول تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو وہاں 3 بڑے یہودیوں کے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے تھے، اور ان کے پاس جو کتاب تھی وہ تورات تھی۔ اب نیکسٹ آ جاتے ہیں یہودی۔ جو یہودی تھے، یہ یہودیوں کے بڑے قبائل تھے۔ اب یہودی جو تھے وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ یہودی انتظار کر رہے تھے کہ تورات میں آخری نبی کی صفات موجود تھی، ٹھیک ہے۔ آخری نبی کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی خبر دی تھی کہ آخر جو زمانہ ہوگا نا، آخری، اس میں ایک عظیم رسول آئیں گے۔ یہودی عربوں سے کہا کرتے تھے، جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غالب آئیں گے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے تو انہوں نے صرف اسی وجہ سے انکار کر دیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بلکہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اس کتاب قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیوں یاد دلایا؟ اس سے پہلے جو آیات تھی 21 سے 39، اس میں پوری انسانیت کو خطاب تھا۔ اب اللہ تعالیٰ خاص طور پر بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی سب سے
زیادہ نعمتیں پالنے نعمتیں جو پانے والی مطلب سب سے زیادہ جو نعمتیں تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی. اللہ تعالیٰ نے اب ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو نعمتیں تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی. اب جو نعمتیں تھی وہ کون سی تھی؟ ایک تو موسیٰ دیے ان کو، ایک تورات دی، سمندر پھاڑا، فرعون سے نجات، من و سلوہ دیا، بادل کا سایہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ نشانیاں دیکھتے رہے لیکن وعدہ کرتے تھے، وعدہ توڑ دیتے تھے. اب کیا تھا؟ اب آخری موقع ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. یہ جو 7 آیات ہیں نا، ان کے جو بنیادی احکام ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ پورا کرو، قرآن پر ایمان لاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، نماز کو قائم کرو، خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی نصیحت کرو، صبر کرو، نماز سے مدد حاصل کرو. اب جو ہماری ورس نمبر 40 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون. میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرو. بنی اسرائیل کون تھے؟ کیا آپ کے ذہن میں ابھی یہ سوال آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے؟ تو اس کا آنسر ہے یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب. کن سے خطاب ہے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دوسرا نام تھا وہ کیا تھا؟ اسرائیل تھا. ان کے جو ہے وہ 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور 12 بیٹوں سے آگے جو ہے 12 قبائل بنے، اور انہی قبائل میں سے حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ تشریف لائے. آئی ہوپ آپ کو یہاں تک جو ہے کوئی تفسیر میں کہیں پہ بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو دوبارہ سن لیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں میرا عہد کون سا عہد تھا؟ مفسرین ابن کثیر اور امام طبری کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ عہد کون سا تھا؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، انبیاء کی اطاعت کرو، آخری نبی پر ایمان لاؤ. اس کے بدلے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ دنیا میں عزت بھی ہوگی، آخرت میں جنت بھی ہوگی. یہ تھا عہد. اس میں عہد کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے نا، عہد اس کے بارے میں تھا. وآمنوا، اور ایمان لاؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ ٹھیک ہے، ایمان لاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے. بما انزلت مصدقا، یہ تصدیق کرتا ہے کس کی؟ تورات کی. لما معکم، جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا، نہ ہو جانا پہلا کافر بھی ہی اس کا. ولا، اور نہ تم لو میری آیات کے بدلے میں قیمت، اور صرف مجھ سے ڈرو. اب کیا تھا اس میں؟ پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. تم علماء تھے، تمہیں سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا. آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو. اس سے کیا مراد ہے کہ یہودی علماء لوگوں سے تحفے لیتے تھے. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کی سرداری ختم ہو جاتی. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ حق کو چھپا لیا. ورس نمبر 42 ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. یعنی کہ جو یہودی علماء تھے وہ تورات میں کیا کرتے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. اب جو یہودی علماء تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تورات میں تبدیلیاں کرتے تھے، بعض باتیں چھپاتے بھی تھے، بعض باتیں چھپاتے تھے، بعض بدل دیتے تھے. قرآن میں اب کیا تھا کہ تم نہ ملاؤ، حق کو نہ چھپاؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو. وَارْکَعُوا، رکوع کرو. مع رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. رکوع کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. اب اس آیت میں 3 حکم ہیں. ایک تو نماز قائم کرو، ایک زکوٰۃ دو، اور تیسرا جو ہے وہ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ رکوع کرو. یعنی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، صرف اپنی قومیت پر نہ رہو. ورس نمبر 44 ہے اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود بھول جاتے ہو. یہ خاص طور پر جو یہودی علماء ہیں نا، علماء کے بارے میں بات ہے کہ وہ لوگوں کو تو وہ حق کی بات بتا دیتے ہیں لیکن خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے. یہاں پر ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں لایا جائے گا، اس کے آنتیں باہر نکل آئیں گی. لوگ پوچھیں گے کہ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں، مگر خود عمل نہیں کرتا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے.
वर्स नंबर 45 है, वस्तईनु, मदद तलब करो, बिसब्र, सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के साथ, व इन्ना, और बेशक वो, लकबीरतुन, भारी है, इल्ला मगर, अला पर, खाशिन, खुशू करने वालों पर। मुश्किलात में जो है दो चीज़ों से मदद लेनी चाहिए, एक तो सब्र से और दूसरा किससे? नमाज से। सब्र क्या है? सब्र क्या है? सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, हर तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं, ठीक है। अल्लाह की इताअत पर साबित कदम रहना, गुनाह से बचना, मुसीबत पर अल्लाह की रज़ा कबूल करना। नमाज क्यों? अब नमाज के बारे में क्यों ज़िक्र है? मदद तलब करो सब्र के साथ, नमाज के साथ कैसे? नमाज क्या करती है? नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। सॉरी। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल पेश आती तो आप सल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जह होते। सुनन नबी दाऊद। वर्स नंबर 46 है, अल्लज़ीना युज़ुन्नुना, वो यकीन रखते थे किस पर? बेशक वो, ये नमाज सिर्फ उन्हीं लोगों पर आसान होती है जो यकीन रखते हैं कि एक दिन अल्लाह से मुलाकात होगी और वापस अल्लाह की तरफ जाना है। युज़ुन्नून, अरबी में यहाँ पर युज़ुन्नून से मुराद शक नहीं है, बल्कि यहाँ पर है युज़ुन्नून, वो लोग जो यकीन रखते हैं, ठीक है, पुख्ता यकीन है, यानी वो आखिरत पर ईमान रखते हैं। मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से, व अन्नहुम, और बेशक वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं, लौट कर जाने वाले हैं। ये जो आयत थी, इनका जो लास्ट पे इनका जो ओवरऑल है कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना। उसके बाद क्या था इसमें कि कुरान जो है वो पिछली आसमानी जितनी भी किताबें थी उनकी तस्दीक करता है, जो भी उसमें था ये उसकी तस्दीक करता है। हक़ को छुपाना या बदलना क्या है? सख्त गुनाह है। इल्म जो है, इल्म के साथ अमल ज़रूरी है। मुश्किलात जब भी आएँ ज़िंदगी में, जब भी आपको कोई भी मुश्किलात आएँ, मुश्किलात में क्या करना चाहिए? नमाज़ पढ़नी चाहिए, और सब्र मोमिन का सहारा है। आखिरत का यकीन इबादत को आसान बना देता है। अब ये जो आयात हैं इसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल जो है उसको उनके साबिक़ा नेमतें याद दिलाते हैं, ठीक है, उन्हें अपने अहद की वफ़ादारी याद करवाते हैं, कुरान और रसूल सल्लम पर ईमान, हक़ को ना छुपाना, नमाज और ज़कात कायम करने, इल्म पर खुद भी अमल करने और दूसरों पर भी जो है इसकी दावत देने, और हर मुश्किल में सब्र, नमाज से मदद लेने की दावत देते हैं। असल कामयाबी उस शख्स की है जो अल्लाह से डरता है, जो आखिरत पर यकीन रखता है, और जो अपने अमल को, जो अपना इल्म होता है उसको अमल में बदल देता है। यहाँ तक हमने इसकी तफसीर कर लिया है। वर्स नंबर जो हमारी थी, वर्स नंबर 40 से लेकर 46 तक। और जहाँ पे भी आपको इसमें कोई भी मसला आया होगा तो आप वीडियो जो है उसको बैक करके देख सकते हैं, इसको समझ के पढ़ें। मेरा भी जो अभी इसका एम है, जो मेरा गोल है, कुरान को जो मैंने शुरू किया है, पहले मैंने पढ़ा था तफसीर के साथ अल-हुदा से, उस्ताद फ़रहत हाशमी से, तो उसके बाद जो है मैं अभी इसको अगेन स्टार्ट कर रही हूँ, और मेरा इस दफ़ा पढ़ने का जो इरादा है वो ये है कि मैं ख़ुद भी इसको पढूँ, और जहाँ तक हो सके मैं इसको लोगों तक भी पहुँचाऊँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे इस पे इस्तिक़ामत दे, और मुझे जो है अपना काम जो है रोज़ाना कुरान को सीखने का मुझे जो ये मौका मिला है, मैं इस पे साबित कदम रहूँ, और बस यही मैं इस पे, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।